قبر کی پہلی رات کے حالات۔ قبر کی پہلی رات ایک ایسا مرحلہ ہے جو ہر انسان کو موت کے بعد درپیش ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے اور قبر میں اس کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ قبر میں منکر نکیر نامی دو فرشتے آتے ہیں اور 3 سوالات کرتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہو وہ درست جواب دے گا اور اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ جو کافر یا منافق ہو وہ جواب نہ دے سکے گا اور اس پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کے لیے رحمت، قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے۔ ایک خوبصورت شخص نیک اعمال کی شکل میں آتا ہے اور تسلی دیتا ہے۔ گنہگار کے لیے عذاب، قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے گرمی اور بدبو آتی ہے۔ ایک بدصورت شخص برے اعمال کی صورت میں آتا ہے اور مزید خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ قبر کی رات کی تیاری، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، سچ بولیں اور اچھے اخلاق اپنائیں، صدقہ و خیرات کریں، مغفرت اور توبہ کریں، سورۃ الملک اور سورۃ الیاسین کی تلاوت کریں جو قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ رات ہر انسان کی زندگی میں ضرور آئے گی، اس لیے ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ قبر ہمارے لیے سکون اور راحت کی جگہ بن جائے، نہ کہ عذاب اور تکلیف کی۔ قبر کی پہلی رات ہر انسان کے لیے انتہائی اہم اور فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کے بعد قبر میں انسان کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے جو یا تو رحمت اور سکون کا سبب بنتا ہے یا عذاب اور تکلیف کا۔ جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے۔ اگر وہ نیک انسان ہو تو اس کی روح جنت کی طرف لے جائی جاتی ہے اور اگر بد کردار ہو تو اس کی روح جہنم کی طرف لے جائی جاتی ہے۔ پھر میت کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور نماز جنازہ کے بعد دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، مٹی ڈال کر دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ واپس چلے جاتے ہیں، تب میت ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے جو قبر کی پہلی رات کہلاتی ہے۔ جب سب لوگ چلے جاتے ہیں تو قبر میں 2 فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں۔ یہ فرشتے کالے رنگ کے، نیلی آنکھوں والے اور نہایت رتبت دار ہوتے ہیں۔ وہ میت کو بٹھا کر 3 سوالات کرتے ہیں: من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ ایمان والے شخص کا دل مضبوط ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ایک ندا آتی ہے کہ اس نے سچ کہا، اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ نیک عمل ایک خوبصورت شخص کی شکل میں آتے ہیں اور اسے خوشخبری دیتے ہیں۔ گناہ گاروں اور کافروں کے حالات، جو شخص دنیا میں نافرمان رہا ہو وہ جواب نہ دے گا، وہ صرف کہے گا ہائے افسوس میں نہیں جانتا۔ پھر ایک ندا آئے گی کہ یہ جھوٹ، فرشتہ لوہ کے ہتھوڑے سے اس کے سر پر ماریں گے جس سے وہ چیخ اٹھے گا۔ قبر تنگ کر دی جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے گرمی اور بدبو آتی رہے گی۔
برے اعمال ایک بدصورت شکل میں آ کر اس کے ساتھ وحشت ناک انداز میں پیش آئیں گے۔ قبر میں راحت پانے والے لوگ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، جو سچ بولتے ہیں اور حلال کماتے ہیں، جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو یتیموں اور غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، جو سورۃ الملک اور سورۃ الیاسین کی تلاوت کرتے ہیں، یہ دونوں صورتیں قبر کے عذاب سے بچانے میں مددگار ہیں۔ قبر میں عذاب پانے والے لوگ جو نماز چھوڑتے ہیں، جو جھوٹ، غیبت اور دھوکے بازی کرتے ہیں، جو حرام کماتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو بدکاری، زنا اور فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں، جو شراب، جوا اور دوسرے حرام کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات کے لیے تیاری، ہمیشہ موت کو یاد رکھیں اور گناہوں سے بچیں۔ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا۔ ہر رات سورۃ الملک پڑھیں تاکہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ صدقہ و خیرات کریں کیونکہ یہ قیامت کے دن سایہ بنے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اللہ سے تعلق مضبوط کریں۔ استغفار اور توبہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ گناہ معاف ہو سکیں۔ قبر کی پہلی رات ہر انسان کے لیے ایک حقیقت ہے، چاہے کوئی اس پر یقین کرے یا نہ کرے۔ جو دنیا میں اچھے اعمال کرے گا اس کے لیے قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور جو برے اعمال کرے گا اس کے لیے قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ ہمیں آج ہی اپنی آخرت کی تیاری شروع کرنی چاہیے تاکہ قبر میں ہمیں راحت اور سکون حاصل ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ ناظرین اکرام، مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو پھر ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔